کبھی بڑا بن کے میرے سامنے آتا ہے، کبھی حکومت کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی وائٹ ہاؤس کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی پاکستان کی اسمبلی کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی جماعتوں کو، کبھی تحریکوں کو میرے سامنے لے کے آتا. تو ہے کیا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اگر میں ننگا کر دوں تجھے کپڑا نہیں دے سکتا، اگر میں تجھے لٹا دوں کوئی اٹھا نہیں سکتا، اگر میں تیرے پیشاب کی نالی بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا، اگر میں تیرے دل کی دھڑکن بند کر دوں کوئی اس کو چلا نہیں سکتا، اگر میں سانسوں کو روک دوں کوئی بحال نہیں کر سکتا، تیرے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دوں تو سوچنے سے اللہ اکبر کاثر ہو جائے گا. اللہ اکبر. تیری زبان کو میں گھور کے دیکھوں گونگا ہو جائے گا، تیری آنکھ کو میں اشارہ کروں اندھا ہو جائے گا، تیرے کانوں کو میں یوں کہہ دوں کوئی نہیں کرنا، کان سننے سے بوڑھے ہو جائیں گے. اے بندے میں تجھے بتاؤں تو کون ہے؟ تو اپنے آپ کو چٹے کپڑوں میں چھپائے، کاٹن والے کپڑوں میں چھپائے، اپنے آپ کو لٹھے میں کیٹی میں چھپائے، خوشبوؤں میں چھپائے، اپنے آپ کو عطروں میں چھپائے، اپنے آپ کو ٹوپی کوٹوں کے اندر جوتیوں کے اندر چھپائے. میرے سے چھپ نہیں سکتا، میرے سامنے تیری اوقات وہی رہے گی. اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، انگلی پہ لگے انگلی ناپاک، ہتھیلی پہ لگے ہتھیلی ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، ٹانگ پہ لگے ٹانگ ناپاک ہے، بستر پہ لگے بستر ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑے ناپاک ہے. تو مارکیٹ کے اندر موبائل بیچتا ہے، مارکیٹ کے اندر تنل بیچتا ہے، مارکیٹ کے اندر ڈنر سیٹ بیچتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کیسا پیارا بنایا. جب میں نے اس مادے پر، اس قطرے پہ اپنی کاراگری، اپنی سنائی، اپنی قدرت دکھائی، تو پھر میں نے بھی تجھے دنیا کے اندر بیچ کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیرا مشینوں میں بنایا اچھا لگ رہا یا رحم مادر میں میرا بنایا اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے بنایا، اوقات میں رہے. تیرے پاس ہے کیا؟ چھین لوں. اچھا اولاد تو دور کی بات، کاروبار تو دور کی بات ہے، بنگلہ کوٹھی کار دور کی بات. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. یہ کیا ہے؟ روٹی ہے، یہ کھیر ہے، یہ شلگم ہے، یہ مٹر ہے، یہ مٹن ہے، یہ مچھی ہے. سوری ہو کے رکھ. جب تک میرا آرڈر نہ ہو کہ کوئی چیز اٹھ کے تیرے حلق میں جا نہیں سکتی، جب تک میرا آرڈر نہ ہو اس چیز کو اٹھانے کی تیرے اندر طاقت آ نہیں سکتی. گیدڑ بھبکیاں میرے سامنے نہ مارا کر، دنیا کے آگے چلایا کر، میرے آگے نہ چلایا کر. مجھے پتا تیری اوقات کیا ہے. باڈی آف پارٹس مجھے پتا میں نے کیسے بنائے ہیں. پیر تیرا زور سے تو پیر پر آ جائے، گوڈا جھٹک جائے گا، پیر مڑ جائے، گٹا ٹوٹ جائے گا، انگلی کو تیری مروڑ دے انگلی ٹوٹ جائے گی، دیوار میں تیرا سر لگ جائے، سر پھوٹنا. پائیدار سا تو ہے کھلونا سا، اور پائیداری پر باتیں کرتا ہے. لیٹے لیٹے کروٹ بدل لے، ناف چڑھ جائے گی، ٹانگ اوپر نیچے ہو جائے، پٹھا چڑھ جائے گا. اللہ اکبر. جو تو اپنے 5 فٹ کے وجود کو نہیں سنبھال سکتا تو خبردار میرے بنائے ہوئے نظام پر تجھے انگلی اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو نے بنایا کہ میں نے بنایا؟ 1 فٹ کا بلونگڑا، 9 انچ کا بلونگڑا، ماں کے پیٹ کے علاوہ تو بنا کے دکھا. اگر تو بنا نہیں سکتا تو اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جس نے اونٹ کو دیکھ کس انداز سے بنا دیا ہے، یہ دیکھ تو صحیح. چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز میں نے بنائی. اللہ چھوٹی سی چونٹی تو نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز کیا بنائی؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. قصبے میں تو مکان بنائے، محمود کوٹ اسٹیشن پہ مکان بنائے، اللہ اکبر، گرمانی مکان بنائے، لاہور میں مکان بنائے. تو اپنے مکان پہ کلر کر دے، سیلنگ کر دے، پائلنگ کر دے، تو پینٹ کر لے. میں بارش کو چھینٹے کو اشارہ کروں گا، آدھا گھنٹہ بارش برسے گی، تیرے مکان کا رنگ ڈھنگ سارا بدل جائے گا، نقشہ سارا بدل جائے گا. اگر 1 دن برسات ہو بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، 8 دن یہ مکان زیر زمین آ جائے گا. دیکھ میرا آسمان موسلا دھار برسا، 1 مہینے بارش ہوئی، لوگوں کے مکان تہس نہس ہو گئے. جہاں سے بارش آتی رہی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اتنا پانی برسا آسمان کے رنگ کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا. پھر میرے بندے بتا، تیرا بنایا ہوا پائیدار یا میرا بنایا ہوا پائیدار ہے؟ کیا بنایا؟ اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا
سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اللہ تو نے کیا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اے میرا بندہ مشرق دیکھ میرا بنایا، مغرب دیکھ میرا بنایا، شمال دیکھ میرا بنایا، جنوب دیکھ میرا بنایا، زمین کے نیچے جھاتی مار میرا بنایا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا میرا بنایا. یا اللہ کون کون سی چیز بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بتا میں تجھے کیا کیا گنواؤں. انگلی کے پوروں پہ گنے پورے ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر کرے گا تعداد ختم ہو جائے گی، لکھنا ختم کرے گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اے میرا بندہ صحیح ختم ہو جائے گی، اللہ قلم ختم کے کاپی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے. اللہ پھر بتا تو نے کیا کیا بنایا؟ فرمایا بندے میں کیا کیا بناؤں؟ بس میں اتنا کہتا ہوں وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. اے میرا بندہ آگے پیچھے اوپر نیچے مشرق مغرب میں جا تیری نظر آئے گی، وہیں تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی. سارا میں نے بنایا ہے. اور پھر دیکھ میری قدرت. موبائل فٹ کرے اتنا سا پیچ نہ ہو موبائل بیکار، ساؤنڈ فٹ کرے بٹن نہ ہو ساؤنڈ بیکار. اے میرا بندہ نہ مجھے کوئی میرے عزیز ہو، اللہ فرماتے بندے نہ مجھے کوئی نہ پلاس لینا پڑا، نہ پیچ کس لینا پڑا، نہ نٹ لینا پڑا، نہ کوئی ٹانکا جوڑنے کی مشین لینی پڑی. اللہ پھر تو نے کیسے بنایا؟ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب میں بنانے پر آیا میرے آسمان کو کہا وہ بن گیا، زمین کو کہا بن جا بن گئی، سورج کو کہا بن جا بن گیا، سات بر اعظموں کو کہا بن جا بن گیا. لیکن اے میرا بندہ جب تیری باری آئی میں نے اشاروں سے نہ بنایا، تجھے اپنے پیرے سے پیار کا، اللہ اکبر، میرے سے لاڈلیوں کا، میرے سے محبت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے. اتنا بڑا آسمان میں نے ارادے سے بنایا، اتنی بڑی زمین میں نے اشارے سے بنائی. جب ننا سا منا بنایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بنانے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھ اللہ نے رحم مادر سے اندھیروں کی فیکٹری میں سے کتنا حسین و جمیل دنیا کے اندر بنا دیا ہے. کمرے میں پلسٹر ہو رہا ہو بجلی چلی جائے اللہ اکبر بنگا ٹیڈا ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی کہے گا بتی کوئی نہیں سی. ہے حسن یوسف کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا، سونے محمد کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا. دیکھ تو صحیح جو میرے سونے محمد عربی صلی اللہ تعالی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ اکبر. میں نے یوں نہیں کہا مجھے بتی کی ضرورت پڑی، مجھے یوں نہیں کہا مجھے مٹیریل کی ضرورت پڑی. میں نے حسن یوسف کو کہا تھوڑا سا حسن دے دے، میں نے لہن داؤدی کو نہیں کہا میں نے کہا دے دے، میں نے صبر ایوب کو نہیں کہا دے دے، میں نے دے دیا. میں نے کہا میرے پاس کمی نہیں، لے جاؤ. زلیخا نے یوسف کو دیکھا کہ ہونٹ کیسے، ناک کیسی، ابرویں کیسی، چہرہ کیسا. جب آمنہ نے میرے محمد کو دیکھا میں نے کہا ہونٹ نہیں کہنے، ابرویں کی نہیں کہنی، ناک نہیں کہنی. اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرمایا وہ میری زبان میں بات کریو، میرے کلام میں بات کریو. اللہ اکبر. جب چہرے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا، پیارے پیارے بالوں گھگریلوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا، زلفوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا، دانتوں کی باری آ جائے یاسین کہہ دینا، مکھڑے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا، قدموں کی باری آئی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ دینا. اس کے مسکرانے کی باری آئی وانک لعلی خلق عظیم کہہ دینا. اس کی گدڑی کی باری آئی مزمل مدثر کہہ دینا. اس کی جسامت کی، اس کی ہنسنے کی باری آئی. اللہ اکبر. اس کے کردار کی باری آئی، اس کی پہچان کی باری آئی. طٰہٰ کہہ دینا، یاسین کہہ دینا، حامیم کہہ دینا. اس کی اخلاق کی باری آئی تو وانک لعلی خلق عظیم کہہ دینا. اس کے مسکرانے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہہ دینا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ناک نہ کہنا، کان نہ کہنا، ہونٹ نہ کہنا، میرے انداز میں کہنا. ناک کان نہ کہنا توہین نہ ہو جائے. فرعون یوسف علیہ السلام کے آگے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے آگے دھاڑا. نمرود ابراہیم علیہ السلام کے آگے زور سے بولا خبردار نمرود و شداد و کرون ہو، مکے کا کافر کیوں نہ ہو، مکے کا میرے عزیز و مار کھانے والا بلال کیوں نہ ہو، کندھوں پر اٹھا کے غار میں لے جانے والا، گودی میں لٹا کے ایڑی پر سانپوں کے زخم کھانے والا ابو بکر کیوں نہ ہو، عائشہ کیوں نہ ہو، جویریہ کیوں نہ ہو، فاطمہ کیوں نہ ہو، علی کیوں نہ ہو، سونا دماد ابو العاص کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. سونا دماد اسلام پر سخاوت کرنے والا عثمان ذی شان کیوں نہ ہو. عمر تیری گھوری آسمان کے
فرشتوں پہ چلے گی. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں شیطان تو ڈرتا ڈرتا تھا. بعض مرتبہ جناب عمر سے فرشتے بھی گھبرا جایا کرتے تھے. فرمایا تیری گھوڑی شیطان پہ چلے گی, تیری گھوڑی اللہ اکبر یا ساریۃ الجبل پہ چلے گی. اللہ اکبر. تیری گھوڑی ہواؤں پہ چلے گی. خبردار میرے محمد کے سامنے گھورنا تو دور کی بات ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اونچا تو دور کی بات ہے, حضور کے سامنے ادب کا تقاضا, تمہیں کھانسی کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. نبی کے سامنے اللہ اکبر اے مکے کے کافروں بڑھ بڑھ کرو گے اللہ اکبر, وہاں تمہیں لے کے جاؤں گا. وہم فیہا خالدون. جہاں سے چڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا, اس جہنم کی آگ سے نکلنا بھی ناممکن ہو جائے گا. خبردار میرے نبی کے آگے اونچا نہیں بولنا, اگر اندر ہو آواز نہیں دینی, میرے نبی کو حکم نہیں کرنا. میرا نبی سوتا وہ مصلی پر آئے یہ نہیں پوچھنا وضو کیا کہ نہیں کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ. اگر ہاں کہہ دے تو نہ نہیں کرنی, نہ کہہ دے تو ہاں نہیں کرنی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سمجھ گئے مزاج نبوت کو اور حکم باری تعالیٰ کو. مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے, آپ نے فرمایا اٹھو اور چلو. صحابہ اٹھے اور چلنے لگے. ادھر تو آؤ. جی یا رسول اللہ. جی چل بھی رہے. جی یا رسول کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ نے یہ تو کہیں نہیں کہا جانا. آپ نے فرمایا چلو. رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. محمد تیری شان میں خدا کے حکم میں نافرمانی ہو جاتی. آپ نے فرمایا جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو بکری کے باڑے میں بیٹھ گئے, ایک دروازے کے باہر قدم ایک اندر وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تو کیوں بیٹھا؟ کہ کملی والے کو کمایا بیٹھ جاؤ. میں نے یہ نہیں دیکھا اپنے گھر میں بیٹھنا کہ ہمنا کے لال کے سامنے بیٹھنا ہے. اللہ کے حکموں کی ڈیمانڈ جب معاشرے کے اندر زندگی کے اندر بڑھ جائے گی, جب بیل, جب اونٹ, اتنی لکڑیاں, اتنے گنے جب بیل گاڑی پہ اٹھا کے لاتے ہو, جب بیل ہانپتا کانپتا ہے, یوں نہیں کہتا پانی دے, یوں نہیں کہتا روٹی دے, اس کے پسینے کو, اس کی محنت کو دیکھ کے خود ترس آتا ہے, خود بعد میں کھاتا ہے, پہلے اسے کھلاتا ہے. چھاؤں میں ہوئی پسینہ کرتا رہے گا, پہلے اسے باندھتا ہے. اے میرا بندہ, اگر ایک جانور کام کرے مالک کو ترس آتا ہے تو میرے محبوب کو امتی ہے. جب تو میرے کام کرے گا تو کیا مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا؟ مجھے بھی تو تیرے پہ پیار آتا ہے نا میرے بندے. الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ امی سے زیادہ, ابو سے زیادہ, بہن سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ, یاروں سے زیادہ, اپنوں سے زیادہ, پراؤں سے زیادہ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دنیا کے اندر وہ مان اللہ علی نہ جنا, دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے, دیکھو اللہ کا پیار. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے, ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے, ایک کا نام حسن بصری ہے, ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا, اللہ اکبر, اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے, میرے نبی نے بتلایا. اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ. اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے, اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے, اللہ اکبر, پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو, ماں باپ کے گٹے گوڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو, پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو, اللہ اکبر, کسی اندھے کو بھٹک کے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو, لنڈے بازار سے کسی کو میرا عزیز و استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو. دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے, مالک کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا. اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا, اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ. وہی میرا عزیزوں رحمت والا نبی جب ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے, راستے میں بارش ہوگی, تینوں غار میں چلے گئے. ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی, اللہ اکبر, ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی, پتھر یوں کر کے سرک گیا. دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا, پتھر یوں کر کے سرک گیا. تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا, سارا سرک گیا. میرے عزیزوں جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے, دیکھو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے, اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے, اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے. جب ہر بات میں ڈر آئے گا, ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا, جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا, خدا پاک کی قسم ہے تم عدالتوں میں چلے جاؤ, تھانوں میں چلے جاؤ, اگر کسی قوم برادری میں پینا پڑ جائے, جھگڑا ہو جائے, یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ, میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں, میں تیرے باپ کے کشکوں میں تیرے باپ کی منڈی کسا کرتا تھا, میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا, تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا, اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا, میں تمہارے باپ کا خادم ہوں, اے بچے میرا خیال کر لے. اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے, برادری نے مخالفت کی, رشتہ داروں نے مخالفت کی, مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا, تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا, سگے مامے نے دھتکار دیا, اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا. اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے. یا اللہ, میں صبح سفر پہ جا رہا تھا, میں نے ایک چڑیا کو, ایک پرندے کو, ایک بٹیر کو, ایک گھگی کو, ایک طوطے کو, ایک کوے کو,
میں نے بل بلایا ہوا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا، الہ العالمین مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ میں نہ کیا کہ کوے کے آگے رکھ دیا، چار چوچ گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا، کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا، وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانسیں اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد 3 کام کرے گی، اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا، کہ اماں پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گر گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا، اماں پہلا کام کریو، جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو اماں جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو، دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے، موت کے اوپر ڈر گیا، اے میری اماں جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر اماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے، بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی، ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے، کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی، چھوڑ دے سے بل نہ دے، یا آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا، پھر اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے، اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھو، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرے عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا، اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا، رات کو جب تک 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے، پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا، پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا، رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزو، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو کے مالک کو مناتا ہے، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، عبدالرحمن صدیقی، جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نکل، جو خدا کے گھر میں یوں آیا جس میں اللہ اکبر کا جسم میں کبکباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کو اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، رکوع تک کیوں ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرے آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے، جب بندے کا پیار اللہ سے بڑا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا اور قریب آ گیا، پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر دی نرم ہو جاتا ہے، 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر، جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا، جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا ہے بس یار اخیر ہوگی، جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس اخیر ہو گئی، پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بن جاتے، اللہ دے دینا، اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سجدے سے سر اٹھا، دامن تو پسار کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا،
دو یار بناؤ کام آویں گے، دو یار بناؤ۔ عبد الحنان سے یاری کھوکھلی، ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا، دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی، بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی، دو یار بنا، ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی، ان سے یاری بنا، اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے، جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے۔ ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کی کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ دو یار ہے قرآن۔ مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے، کیا کروں؟ پر میں روزانہ وضو کر، نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے، یہاں بوسا، یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی، الجبرا تو نے پڑھائی، فزکس بایو ضائع تو نے پڑھا دی، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اے اللہ 7 سال کے بچے کے، اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا، اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا، مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، اگر اسی محبت درمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ایک مصلی سے یاری لگا، یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا، مصلی سے یاری لگا، اللہ اکبر، یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے۔ معلوم سے ماننے نہ ماننے، بندہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ فوراً مان جاتا۔ 3 خدا کے ولی حرم میں شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار بیٹھے ہوئے، تینوں آپس میں لگے ہوئے بحث کرنے، بڑے بڑے ابدال تھے، مفتی تھے، اللہ کیسے مانتا ہے بندے سے؟ ایک نے کہا مانگتے مانگتے آنکھوں میں سے ارکان آنسو نکل آئے، مان جائے گا۔ ایک کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں روتے ہوئے مان جائے گا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں، سچے دل سے بلا وہ مان جائے گا۔ تینوں کی بحث ہو رہی، کون کس کی ماننے، وہ کہنے میں نے کتابوں میں، وہ کہ میں نے کتابوں میں نے بڑے سے یوں سنا۔ ایک بوبو بیٹھی تھی کمرے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہاں؟ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کونے میں۔ بوبو جانو کون ہے؟ ایک تھی گھر میں بوبو، جو ابا کو دیکھ کے گھر میں کہتی تھی ماشاءاللہ آ گیا، روٹی پانی کھائی نہیں کھائی، جو بچوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی دی انہیں نماز تو پڑھا دے، جو اماں تسبیح کے دانوں میں محراب کے اندر مکہ مدینہ دکھایا کرتی تھی، مصلی کے نیچے سے گڑ کی ڈلی، اے بچے مجھے سورہ فاتحہ سنائیو میں تجھے گڑ دوں گی، جا مجھے 4 انے کی 25 ٹافیاں لا دے، انے کی ملے کرتی تھی، جے میں رکھی تھی نہ پہلے کلمہ سنا اما انا دے، نہ پہلے مجھے درود شریف سنا۔ یہ گھر کے اندر وہ پروفیسر تھا جو مصلی پر تیار، ماں کی گود میں تیار ہوا، یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ پروفیسر تمہیں پڑھا کر امریکہ برطانیہ کا رستہ دکھائے گا، وہ بابو ایسی استانی تھی، پرنسپل تھی، وہ تمہیں خدا کی قسم پڑھایا کرتی تھی، سیدھا جنت الفردوس کا رستہ دکھایا کرتی تھی۔ وہ بوبو گھر میں وہ کرتی تھی جو ہنڈیا کے اندر چمچا چلاتے ہوئے شور ہوا تھا، باز آیا کہ منع کرا کرتی تھی، ہنڈیا کے کنارے کو یوں ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ تجھے تمیز کوئی نہیں، اپنے ہاتھ پہ مار، قطرہ دودھ کا گر جاتا۔ ہمارے ایک گوالا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے والا، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، بچپن کے اندر دودھ دیتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 قطرے رڑ گئے، اس نے گڈوا چھوڑ دیا، پہلے یوں کر کے اپنے سر پہ ملنے لگ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کی قدر کرو تو نور اللہ نور ہو جائیں گے۔ اس نور کی قدر، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب چبڑ چبڑ کرنا شروع کر دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا، اور بغیر ہاتھ دھوئے باتھ روم میں سے نکلی سیدھی باورچی خانے میں، باتھ روم کی دنیا اور باورچی خانے کی دنیا اور، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غفرانک، وہاں کا مزاج اور یہاں کا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ اول والآخر، اللہم اتی من تامنا، یہ مزاج اور ہے۔ کس نے کہہ دیا باورچی خانہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے؟ نہ ماں رہی، نہ گھر میں اندر دسترخوان رہا، نہ دسترخوان بچھانے والی رہی، نہ روٹیوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کر 4 حصوں میں تقسیم کر کر بانٹنے والی بہن رہی، نہ انگلیوں سے سالن چاٹ کر پلیٹ صاف کرنے والا حکم کرنے والا ابا رہا، نہ اللہ اکبر لکڑیاں چگ چگ کر اللہ اکبر۔ پہلے ماں اپنے بچے کے اندر کی طہارت کا، پاکیزگی کا اتنا خیال کیا کرتی تھی، اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی پہلے انہیں دھو کے سکھایا کرتی کہ چڑیا کی بیٹھ پڑ گئی لکڑی ناپاک ہو جائے گی، کھانے والے کا مزاج ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بوبو تھی گھر میں۔
جو صبح صبح کمرے میں جھانکا نہیں کرتی تھی، نہ پنکھے کی ڈنڈی، نہ لاٹھی، نہ جتی اٹھایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بٹھانے کا انداز اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھائی بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے نفل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا میرا۔